نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي المطيع المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا گل رخا شہزاد گلگو قبا امداد کن، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی قادری منارے یا غوث اعظم بھی زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم بھی زنم بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں لگی۔ سارے لوگ عقیدت و محبت کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر لیں، پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عالی جناب حافظ و قاری معراج صاحب اور ان کے اہل خانہ کی جانب سے اس عظیم محفل کا انعقاد کیا گیا۔ آپ نے شروع سے اب تک بہت ہی اچھے بیانات، نعت و منقبت کے اشعار سنے۔ خطیب الہند حضرت علامہ مولانا شیخ سرتاج رضوی صاحب قبلہ، ان سے بھی آپ نے بڑا پیارا بیان سنا، اور ابھی ہمیں اور آپ کو خطیب الہند حضرت علامہ مولانا قاری اقبال صاحب قبلہ کا بھی بیان سننا ہے۔ میں تو چونکہ ایک میزبان کی حیثیت رکھتا ہوں اس گھر کے اندر، اس لیے کھڑا ہوا تھا کہ سرکار غوث پاک کے غلاموں میں میرا بھی تذکرہ ہو جائے۔ انشاءاللہ العزیز قاری صاحب قبلہ سے ہمیں اور آپ کو مکمل بیان سننا ہے۔ بس تھوڑی بات میں آپ سے کر لوں کہ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج پوری دنیا کے اندر سرکار غوث پاک تاجدار بغداد کے تذکرے ہو رہے ہیں، اور صبح قیامت تک تاجدار بغداد کی باتیں ہوتی رہیں گی۔ ہم اس لیے اللہ والوں کی بارگاہ میں جایا کرتے ہیں کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں انہیں مانگنے کا سلیقہ آتا ہے۔ ہمیں مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا، لیکن یہ اللہ والے ہیں جو رب سے لینا بھی جانتے ہیں، دلانا بھی جانتے ہیں، اور ہمارے سب کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم بڑی آسانی سے بغداد والے کی 11ویں منا لیا کرتے ہیں، اور بغداد والے کو راضی کرنے کا یہ سب سے آسان طریقہ ہے۔ میں بس اتنا کہوں گا کہ اپنے گھروں میں ہر مہینے بغداد والے کی 11ویں کا اہتمام کیا کریں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ پورا بھگونا بنے تبھی 11ویں ہوگی، 2 4 10 5 لوگوں کا کھانا بنے تب 11ویں ہوگی۔ آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو، 5 روپے ہوں، ان کے نام پہ بسکٹ لے کے تقسیم کر دو، بغداد والا آپ کے 5 روپے سے راضی ہو جائے گا۔ یہ کوشش ہمیں کرنی ہے کہ ہمیں ہر ماہ اپنے مہینے اپنے گھر کے اندر بغداد والے کا تذکرہ اور ان کی 11ویں شریف ضرور منائی جانی ہے۔ ہم اٹھتے بیٹھتے سرکار غوث پاک کا تذکرہ کیا کریں۔ غور فرمائیے گا، سرکار غوث پاک کی وہ ذات ہے جو ماں کے شکم میں بھی ولی ہیں اور عالم ارواح میں بھی ولی ہیں۔ اللہ نے وہ کمال تاجدار بغداد کو عطا فرمایا کہ آپ بچپن میں بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے گھر سے باہر نکلے، بچوں نے نا ایک بیل کو گھیر رکھا تھا۔ بچپنے کی منزل سے میں بھی گزرا ہوں، آپ بھی گزرے ہیں، ہم جانتے ہیں بچپنا ہوتا کیا ہے۔ ایسا بچوں نے بیل کو گھیر رکھا تھا کہ بیل اپنی جگہ سے کہیں جا نہیں پا رہا تھا۔ کوئی پیر پکڑتا تھا بیل کا، کوئی کان، کوئی ناک،
کوئی سینگ، کوئی دم۔ سرکار غوث پاک فرماتے میں بھی گیا، میں نے بھی بیل کی دم پکڑی، پونچھ، تو بیل نے میری طرف منہ کیا اور اس نے بڑی سادگی سے کہا عبدالقادر تم تو یہ مت کرو، تمہیں تو اس کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ فرماتے ہیں یہ میں نے پہلی بار سنا تھا، اتنا ڈر گیا کہ میں کمرے میں آ کے لیٹ گیا، اور جیسے کمرے میں آ کے لیٹا پھر خود فرماتے ہیں نا میں ایک دن کمرے میں تھا، مجھے آواز آ رہی تھی لبیک اللہم لبیک۔ فرماتے ہیں یہ آواز آئی، مجھے لگا یہ آواز میرے گھر کے پیچھے سے آ رہی ہے، میں چھت کے اوپر گیا، کہنے لگے میں نے چھت پہ چڑھ کے دیکھا نا تو مجھے کعبے کا طواف کرنے والے لوگ بھی نظر آ رہے تھے۔ یہ کمال رب نے سرکار غوث پاک کو عطا فرمایا۔ اب میں آگے بڑھ کے ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ماں کی گود میں آ کے بیٹھے، کہنے لگے ماں بڑی گھبراہٹ ہے، بیٹا کس بات کی؟ کہا اس دن بیل بولا تھا، آج چھت پہ چڑھا مجھے کعبہ بھی نظر آ رہا تھا، طواف والے بھی نظر آ رہے تھے۔ ماں سمجھ گئی میرا بیٹا کوئی عام بیٹا نہیں ہے۔ ماں نے 40 سکے نکال کے بیٹے کو دیے، عبدالقادر باپ 80 چھوڑ کے گیا تھا، 40 تمہارے ہیں، 40 تمہارے بھائی کے ہیں، یہ لو اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاؤ، تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاؤ۔ ماں نے کہا بیٹے عبدالقادر میں نہیں آؤں گی، مجھے نہیں آنا ہے، اکیلے جانا ہے تمہیں۔ سرکار غوث پاک جانے لگے، ماں ہوتی ہے، آواز دی عبدالقادر جی امی، کا ایک بار اور میرے گلے سے لگ جا۔ دوڑ کے آئے، ماں کے گلے سے لگ گئے۔ میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں ممبر سے لے کے نیچے تک، چاہے وہ کوئی دنیا کا سب سے بڑا پیر ہو یا سب سے بڑا ولی ہو یا سب سے بڑا عالم ہو یا سب سے زیادہ عمر دراز ہو، کوئی شخص ایسا نہیں ملے گا جسے ماں سے پیار نہ ہو، اور جسے ماں سے پیار نہیں ہے میں سمجھتا ہوں نہ وہ کسی محفل کے لائق ہے، نہ وہ کسی یاری کے لائق ہے، نہ وہ کسی دعوت کے لائق ہے۔ میں تو کہتا ہوں اسے پاس بیٹھانے کے بھی آپ حقدار نہیں ہیں۔ جو ماں کا نہیں ہو سکتا ہے وہ تمہارا نہیں ہو سکتا ہے، جو باپ کا نہیں ہو سکتا ہے وہ تمہارا نہیں ہو سکتا ہے۔ سرکار غوث پاک کی ماں ہے، آواز دیتی ہے عبدالقادر میں جانتی ہوں جاؤ گے تو واپس نہیں آنا ہے، آج ماں سے آخری ملاقات ہے، آ میرے لال میرے سینے سے لگ جا۔ جب تم گاڑیوں پہ جاتے ہو، پردیس جایا کرتے ہو، تم بھی قاری صاحب جاتے ہو، یہ شعراء خطبہ جاتے ہیں، قسم کھا کے بتاؤ دنیا جانتی ہے سب سے زیادہ عزت خطبہ کی جاتی ہے، سب سے زیادہ احترام نعت پڑھنے والوں کا کیا جاتا ہے، ان کے دسترخوان پہ جتنے کھانے لگتے ہیں کسی کے دسترخوان پہ نہیں لگتے، لیکن ماں ہوتی ہے، جب فون کرتی ہے تو یہ کہتی ہے نا بیٹے بتا پیٹ بھرا کہ نہیں بھرا ہے، تو نے کھایا کہ نہیں کھایا، میرے لال بتا تو صحیح، کہیں تو بھوکا تو نہیں ہے، تو پیاسا تو نہیں ہے۔ یہ فکر کون کرتا ہے؟ یہ صرف ماں کیا کرتی ہے۔ پوچھ بغداد والے سے، جب ماں کو چھوڑ کے جانے لگے، ماں نے کہا تھا آپ عبدالقادر میں تجھے سینے سے لگا لوں، سرکار غوث پاک ماں کے سینے سے لگے، ماں کی آنکھ میں آنسو تھے، ماں نے کہا عبدالقادر مجھے نہیں آنا ہے، جا اکیلے جا، مگر میری دعائیں تیرے ساتھ رہیں گی۔ امام عبدالقادر اکیلا جائے گا؟ ہاں ماں نے کہا ہاں بیٹے تجھے اکیلا جانا ہے۔ سرکار غوث پاک جانے لگے، ماں نے کہا عبدالقادر کا جی امی ایک بات اور کر لے، سنتا چلا جا۔ توڑ کر کے آئے، ماں اب کیا بات ہے؟ کہا میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دے۔ سرکار غوث پاک نے ماں کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، کہا ایک وعدہ تو کرتا چلا جا۔ ماں کون سا وعدہ ہے؟ کہا ماں سے وعدہ کر کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، کبھی جھوٹ نہیں بولنا ہے، تاریخ گواہ ہے۔ یہ کرامت بیان کرتے کرتے صدیاں بیت گئی ہے، لیکن سوچو تو صحیح سرکار غوث پاک کی زندگی دیکھیے۔ ماں نے کہا تھا عبدالقادر وعدہ کر کسی سے جھوٹ نہیں بولنا ہے، یہ وعدہ کر کے غوث پاک جا رہے ہیں، لیکن میری قوم کے جوانوں ایک سوال یہی رکھ کے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ تو صحیح تم گھر سے باہر نکلا کرتے ہو، ماں پوچھتی ہے کہاں جا رہے ہو، یہ کہتے ہو ابھی آ رہا ہو، لیکن کبھی رات کا 1 بج جاتا ہے، کبھی 2 بج جاتے ہیں، کبھی 12 بج جاتے ہیں، تم تو ماں سے ہی جھوٹ بول کے جا رہے ہو، ماں سے جھوٹ بول کے جایا کرتے ہو۔ تمہیں خدا کا واسطہ ماں سے کبھی جھوٹ نہ بولا کرو، جو بھی کہنا ہے سچ کہنا ہے، اس لیے کہ تم تو یاروں کے ساتھ چوراہوں پہ محفل میں کھا لیا کرتے ہو، لیکن ماں تیرے بغیر کھایا نہیں کرتی ہے، ماں کو انتظار ہوتا ہے، بیٹا آئے گا تب کھاؤں گی، لال آئے گا تب کھاؤں گی۔ تم 3 بجے رات کو آتے ہو، ماں دروازہ کھول کے کہتی ہے اب تک کہاں تھا، تو تم غصے میں کہا کرتے ہو تو ہوتی کون ہے پوچھنے والی؟ باپ اگر عقل کے پوچھ لے اتنی رات تک کہاں بیٹھا تھا، تم کہتے ہو
چپ رہا کرو. او خدا کا واسطہ کبھی ماں باپ سے اونچی آواز میں بات نہ کرنا, کبھی لہجے بگاڑ کے جواب نہ دینا. ان کی آواز کو زحمت نہ سمجھنا, رحمت سمجھنا. جس دن یہ کفن پہن کر کے چلے گئے اور تم رات کے 3 بجے آنا, 4 بجے آنا, کسی کو دسترخوان پہ تیرا انتظار نہیں ہوگا, کوئی تیری روٹی کی راہ نہیں تکے گا, کوئی نہیں ہوگا پوچھنے والا اب تک کہاں تھا. آج یہ ہے تو پوچھ لیا کرتے ہیں. جب ان کے جانے کے بعد تم 3 بجے گھر میں آؤ گے, تمہارے کان تلاش کریں گے وہ آواز کہاں ہے جو رات کے 2 بجے آیا کرتی تھی, 3 بجے آیا کرتی تھی. تمہیں بستر تو دکھائی دے گا لیکن لیٹنے والی ماں دکھائی نہیں دے گی. کونے سے لگی ہوئی تمہیں لاٹھی تو نظر آئے گی لیکن پکڑ کے چلنے والا باپ نظر نہیں آئے گا. اس دن تمہیں لگے گا تم نے کتنی قیمتی شے کو کھو دیا ہے. سرکار کو سے پاک کی زندگی دیکھیے, یہاں سے آگے بڑھے. واقعہ سب جانتے ہیں, واقعہ بتانا مقصود نہیں ہے, کچھ اور بتانا چاہتا ہوں. جب ڈاکوؤں کے سردار نے بلا کے کہا تھا اے بچے جھوٹ بول دیتا تو تیری سونے کے سکے بچ جاتے, تیرے پیسے بچ جاتے. ویسے پاک نے کیا کہا تھا, کہ جھوٹ کیسے بول دیتا, میری ماں نے چلتے وقت وعدہ لیا تھا عبد القادر جھوٹ نہیں بولنا ہے. کہ یہ تو 40 سکوں کی بات ہے, اگر ماں کی بات آ جائے ہم 40,000 قربان کر سکتے ہیں مگر جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں. ڈاکوؤں کے سردار نے قدم پکڑ کے کہا تھا عبد القادر افسوس ہو رہا ہے ہم خدا کا وعدہ بھول گئے, تو ماں کے وعدے کو یاد کیے ہوئے. اس لیے بہت جلدی کے ساتھ, وقت بہت تیزی سے ہو رہا. خدا را ماں باپ سے جھوٹ نہیں بولنا, ماں باپ سے جھوٹ نہیں بولنا. ماں بڑی سیدھی ہوتی ہے, اتنی سیدھی ماں ہوتی ہے, بیٹا اگر چوری کر کے آ جائے, دنیا بھر کے مقدمے چل رہے ہوں, جیل کاٹ کے آئے, اور ماں سے پھر بھی پوچھو کیا تیرا بیٹا چور ہے, وہ کہتی ہے یہ دنیا جھوٹی ہے, میرا بیٹا سچا ہے. یہ ماں ہوتی ہے. اور تم نے اس پاک دامن سے جھوٹ بولا, اس سادہ دل ذات سے جھوٹ بولا. خدا را ماں کی عزت کیا کرے. یوں ہی عبد القادر نہیں بنا کرتے, یوں ہی عبد القادر نہیں بنا کرتے ہیں, بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. میرے بھائی 2 باتیں, ایک بات اور کہہ جاؤں بس آخری بات, تقریر تو قاری صاحب قبلہ کی ہونی ہے. میں ایک بات اور کہہ کے جانا چاہتا ہوں. میرے بھائی ان کی ہمیشہ ایسی رہے ہیں, توجہ ہے نا سارے لوگوں کی. میں ایک بات کروں, ماں نے کیا کہا تھا کہ 40 تمہارے 40 تمہارے بھائی, 40 تمہارے, سمجھ رہے ہیں میری بات, 40 تمہارے 40 تمہارے بھائی کے. ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آج کچہریاں جا کے دیکھیے ہمارے ہی مقدموں سے بھری ہوئی. ہاسپٹل دیکھیے جتنے مسلمانوں کے سر پھوٹے ہوئے ہوں گے, پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, تحقیق سے سمجھ لینا کہ بھائی نے سر پھوڑا ہے. جتنوں کی ٹانگیں ٹوٹی ملیں اور کسی جھگڑے میں ٹوٹی ہے, سمجھ لینا زمین کا جھگڑا ہے. خدا را 2 روپے کے لیے لڑتے ہیں. میں صرف ایک بات آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں, کبھی اپنوں سے پیسے کے لیے نہ لڑنا. دولت ہاتھ پیر کا میل ہوتی ہے, دولت محنت سے مل جاتی ہے, لیکن رشتے نصیبوں سے ملا کرتے ہیں, رشتے نصیبوں سے ملا کرتے ہیں. قاری صاحب قبلہ آج سگا بھائی بھائی کی کنپٹی پہ رکھے ہوئے, سگا بھائی. حسد کی آگ اتنی ہو گئی کہ ایک ہی گھر کے اندر اگر 2 بہنیں موجود ہیں تو 2 بہنوں سے, سگی بہنوں سے ایک دوسرے کا شوہر نہیں دیکھا جاتا. یہ آگ لگی ہمارے گھروں میں. سگا بھائی اپنے بھائی کی ترقی نہیں دیکھ سکتا, سگی بہن اپنی بہن کو پھلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی. حسد کی اتنی آگ کیوں لگی ہے؟ مجھے ایک بات بتائیے, آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. بچپن دیکھا ہے, سبھی بچپن سے گزرے, کوئی ایسا نہیں ہم میں جو پیڑ سے اترا ہو, سب نے جنم لیا ہے. مگر یاد ہوگا جب کبھی ہم مدرسے یا اسکول جاتے تھے, ہمارا ایک بھائی انگلش میڈیم, دوسرا ہندی میڈیم. ہندی میڈیم والا پہلے آ جاتا ہے, انگلش میڈیم والا بعد میں. جب ایک بھائی آ جاتا ہے پہلے چھوٹا بھائی آتا ہے, ماں کہتی ہے بیٹے کھانا نکال دو, وہ کہتا نہیں ابھی میرا بھائی نہیں آیا, جب وہ آئے گا تب کھانا کھانا. ماں تکیے کے نیچے سے پھل نکال کے دیتی ہے, بیٹے یہ ایک سیب ہے کھا لے. تو ہم کیا کہتے ہیں بچپن میں, امی مجھے تو دے دیا, میرے بھائی کے لیے بچہ ہے کہ نہیں.
اگر کوئی پیسے کی تقسیم کی بات آتی ہے، تم نے نہیں دیکھا ایک بچے کو اس کے حصے کی چیز دو، وہ مٹھی باندھ کے کہتا اب میرے بھائی کا حصہ دیا جائے، اب میری بہن کا حصہ دیا جائے۔ ہم جب بچپن میں تھے تو رشتے اتنے پیارے تھے، اپنوں کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، اپنوں کے بغیر چیز نہیں کھاتے تھے، اپنوں کے بغیر پھل نہیں کھاتے تھے۔ لیکن یہ کس کی نظر لگ گئی ہے؟ رشتے بھی وہی ہے، بھائی بھی وہی ہے، لہو بھی وہی ہے، چوکھٹ بھی وہی ہے، آنگن بھی وہی ہے، پریوار بھی وہی ہے۔ آخر کیا ہو گیا ہے کہ آخر بات کیا ہے جو وہی بھائی بھائی کی کن پٹی پہ آج تمنچا رکھ کے کہتا ہے یہ میرے نام کر دے ورنہ تجھے نہیں چھوڑا جائے گا۔ حقیقت یہ ہے بچپن کے اندر دل کے اندر دولت نہیں ہوتی ہے، رشتے ہوتے ہیں۔ جب تک دل میں رشتے رہتے ہیں دولت نہیں ہوتی، اور جب دولت آ جاتی ہے دلوں میں رشتے نہیں رہا۔ اس لیے کبھی رشتوں سے زیادہ دولت کو اہمیت مت دینا، رشتوں سے زیادہ دولت کو اہمیت مت دینا۔ بغداد والے نے رشتے بھی نبھائے ہیں، حقوق بھی نبھائے ہیں، وعدے بھی نبھائے ہیں۔ یہی بغداد والے غوث خان ہیں۔ اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ان کے طریقے کو اپنا لو، ان کی زندگی کے جو حالات ہیں انہیں اپنانے کی کوشش کی جائے۔ انشاءاللہ العزیز ادھر دم نکلے گا، ادھر مدینے والے مصطفیٰ کا کرم ہو جائے گا۔ ہم تاجدار بغداد کا نام لینے والے ہیں، مبارکباد پیش کرتا ہوں جو سرکار غوث پاک کا نام لیتے ہیں، اس لیے کہ فرمایا گیا سرکار اعلی حضرت نے بھی دعا مانگی تھی، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ فرمایا گیا جو قادری ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا گیا جو قادری انتقال کرے گا اللہ اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک اسے توبہ کی توفیق نہیں مل جائے گی۔ ہر قادری کو مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا ہونی ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے سارے لوگ اپنے گھروں میں تاجدار بغداد کے لنگر کا اہتمام کریں، اگر کھلا نہ سکو تو کھانے کی عادت ڈالو، اس لیے کہ ان کے در کی خیرات سے بھی ہزاروں بیماریاں ٹل جایا کرتی ہیں۔ اور تبرکات میں شرم نہیں ہونی چاہیے۔ میں تو بھائی 4 کلو کا کیلی بریانی اپنے گھر میں بنوا سکتا ہوں، 10 کلو کا کھا سکتا ہوں، بھائی ہاں کھا سکتا ہے، لیکن لنگر ہر کسی کو نہیں، مقدر والوں کو ملا کرتا ہے، مقدر والوں کو ملا کرتا ہے۔ ہمارا تو اعلان یہ رہتا ہے تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے، صدقہ تیرا وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔